محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام خواتین اسلام میں آج ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس سے پہلے کہ ڈیٹیل کی طرف جائیں، پہلے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی محترم ناظرین، اسلام نے جہاں دینی خدمات میں مردوں کا حصہ رکھا ہے، وہیں عورتوں کو بھی شرف سے نوازا ہے۔ خواتین اسلام کا رول دینی خدمات کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ دین کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ خواتین کے ذریعے امت تک پہنچا ہے اور امت نے اس سے رہنمائی لی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ سے لے کر آج تک خواتین اسلام نے دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں، اس کو پھیلانے میں، اس کی تبلیغ کرنے میں اپنا کردار بڑے اچھے انداز میں ادا کیا ہے۔ اگر ہم ابتدائی دور کو دیکھتے ہیں تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب گھر تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی گفتگو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین سے ہوتی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے گفتگو فرماتی ہیں اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہرگز رسوا نہ فرمائے گا، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیات بیان کرتی ہیں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ دین اسلام کے پھیلانے میں وحی کے نزول کے بعد سب سے پہلی گفتگو جو کی گئی وہ ایک خاتون کے طرف سے ہے کہ جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہونے والی وحی کی اہمیت کو سمجھا اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی دلجوئی کا سامان کیا۔ تو یوں الحمدللہ تعالی دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں، دینی خدمات میں بہت بڑا حصہ خواتین اسلام کا بھی ہے، اور یہی ہمارے آج کے سلسلے کا پارٹیکولر موضوع بھی ہے۔ ہم اسی کے بارے میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ پہلے زمانے میں، اسلام کے ابتدائی زمانے میں کس انداز میں خواتین اسلام نے اپنی خدمات سر انجام دیں، اور آج کے زمانے میں وہ کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے، وہ کیا لاحِ عمل ہو سکتا ہے کہ جس کو اپنا کر دینی خدمت آج بھی کی جا سکتی ہے۔ رکن شورا مولانا اسد رضا مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں۔ رکن شورا کی بارگاہ میں میں سب سے پہلے تو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قبولیت اسلام میں، اسلام کا ابتدائی دور ہے اور اس میں خواتین کا کردار چونکہ ہمارا موضوع ہے، تو کچھ ایسی خواتین کے بارے میں آپ ارشاد فرمائیے کہ جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں پہل کی۔ ایک تو آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر خیر کیا، ہماری پیاری پیاری امی جان ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ ہے، اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی امی جان بھی ہیں۔ اگر آپ اس دور کے اعتبار سے دیکھتے ہیں نا، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر شریف میں اعلان نبوت کی ہے۔ اعلان نبوت کرتے وقت 40 سال کا جو پیچھے کا عرصہ گزرا ہے نا، مکہ مکرمہ والوں میں سے کسی کی طرف سے کوئی بھی مخالفت کا سلسلہ نہیں ہوا، لیکن جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کی ہے تو یہی مکہ والے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف بنے۔
ہماری امی جان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ باہر کی آزمائشیں، شہر والوں کی طرف سے، مکے والوں کی طرف سے مظالم کے پہاڑ ڈھانا، دھمکیاں دینا، پھبتیاں کسنا، جملے بازیاں کرنا اور اسلام قبول کرنے والوں کے لیے اذیتوں کے دروازے کھولنا، ان سب کے باوجود بھی اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور معاونت اور اعانت کے لیے ہر وقت حاضر بارگاہ رہیں۔ ایک تو ان کی مبارک ذات کو اسی انداز سے دیکھا جائے، اور دوسرا جس وقت ابتدا میں قبول اسلام کے سلسلے شروع ہوئے تو 3 شخصیات، حضرت یاسر، ان کی زوجہ محترمہ حضرت سمیہ اور ان کے شہزادے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ تو ابتدائی دور تنگی کا دور تھا، آزمائش کا دور تھا، مصیبتوں کا دور تھا، ان پر بھی مصائب کے پہاڑ ڈھائے گئے، مظالم کی آندھیاں چلائی گئیں، لیکن یہ حضرات اسلام پر، دین پر، اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی پر ثابت قدم رہے۔ اب مظالم کا اندازہ اگر کرنا چاہے نا، ویسے تو ظلم کا وہ کون سا انداز تھا جو ان پر روانہ رکھا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت یاسر، ان کو جنگی لباس جو زرہ جسے کہا جاتا تھا، یہ لوہے کا لباس ہوا کرتا تھا۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا تھا کہ تلوار کا وار ہو، تیر چلے یا کوئی ایسی صورت ہو تو اس کے ذریعے اپنا جسم بچایا جا سکے۔ حضرت یاسر کو گرمیوں کے سخت ترین موسم میں زرہ پہنا کے دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ اللہ، لوہے کا لباس، لوہے کا لباس ہے، اور یہ جب گرم ہوتا ہوگا اور اس کی گرمی کی وجہ سے جسم کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی۔ عرب کی گرمی۔ تقاضا صرف یہ تھا کہ یہ دین اسلام سے منحرف ہو جائے۔ حضرت یاسر اور ان کے گھر والوں پر ایک دفعہ ظلم و ستم کا سلسلہ جاری تھا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی، یہ ابتح کا مقام ہے۔ سرکار نے جب دیکھا نا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لبھائے مبارکہ پر یہ جملہ آیا، فَاصْبِرُوا یا آلَ یاسر اِنَّ مَوْعِدَکُمُ الْجَنَّةُ۔ آل یاسر صبر کرو، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ سے تمہیں جنت عطا کی جائے گی۔ حضرت سمیہ کو ایک دن ابو جہل نے بلایا، بلا کر کہنے لگا، دیکھو یہ تم نے نیا جو دین اختیار کیا نا، اسے چھوڑ دو، وہ اپنے پہلے والے دین پر واپس آ جاؤ۔ حضرت سمیہ کہتی ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بدبخت کہتا ہے کہ دیکھو اگر تم واپس اپنے دین پر نہیں آتی نا، تمہیں مار دیا جائے گا۔ قتل کی دھمکی دی جا رہی ہے، اور یہ قتل کی دھمکی دینے والا وہ ہے جو حد درجہ ظالم ہے، اور جسے قتل کی دھمکی دی جا رہی ہے نا وہ ایک خاتون ہے۔ عورتوں کے بارے میں ویسے ہی کہا جاتا ہے یہ نرم دل ہوتی ہیں اور جلدی روب میں آ جاتی ہیں، جلدی مرعوب ہو جاتی ہیں، گھبرا جاتی ہیں، ٹینشن میں آ جاتی ہیں۔ لیکن آپ نے جو جواب دیا نا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح وہ ایک مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تصور ہمارے سامنے رکھا، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ تو یہی انداز تھا آپ کا بھی۔ تو ابو جہل نے نیزہ لیا اور وہ نیزہ آپ کے ناف کے نیچے کے مقام پر مارا، جس کی وجہ سے آپ شہید ہو گئے۔ اسلام میں پہلی شہیدہ ہونے کا اعزاز وہ حضرت سمیہ کے مقدر میں آیا۔ اسلام کی راہ میں قربانیاں دینے میں خواتین بھی پیچھے نہیں ہیں، اور یہ تو اعزاز ایک ایسا اعزاز ہے کہ ایک بعض اعزاز اس طرح کے ہوتے ہیں نا، یہ آپ کہیں اور آگے پیچھے ٹرانسفر نہیں ہو سکتا۔ تو اسلام کی راہ میں سب سے پہلی جو شہادت ہوئی ہے وہ ایک عورت کی ہوئی ہے۔ تو یوں بھی عورتوں کی دینی خدمات ہمارے سامنے آئی ہیں۔ اچھا، جب اسلام کا آغاز ہوا، اسلام پھیلنا شروع ہوا، اب ظاہر ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ ایکسپینسز بھی ہوتے ہیں، کچھ اخراجات بھی ہوتے ہیں، کچھ چیزیں خرچ کرنی پڑتی ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سے آپ کا بڑا رول رہا۔ آپ نے کئی غلاموں کو آزاد کیا جو مسلمان ہو گئے تھے۔ تو اس طرح کا کوئی مالی تعاون عورتوں کی طرف سے بھی رہا؟ ہماری پیاری امی جان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ مکہ مکرمہ کی امیر ترین عورت تھیں۔ جب ان کا وصال شریف ہوتا ہے تو وصال کے وقت گھر میں مال کتنا ہے اس سے اندازہ ہو جائے گا، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کس طرح کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر اسلام کے لیے، دین کے لیے
اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیغام محبت کو عام کرنے کے لیے انہوں نے اپنا مال پیش کیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے طرز زندگی کو دیکھیں نا تو ایک مالدار عورت سے نکاح ہونے کے باوجود بھی کھانے پینے رہنے سہنے کے انداز میں تبدیلیاں نہیں آئیں۔ نکاح سے پہلے بھی ستو استعمال کرنے کا سلسلہ جاری ہے اور نکاح کے بعد بھی خوراک وہی جاری ہے جو پہلے جاری تھی، جس انداز پر پہلے چل رہے ہیں اسی انداز پر بعد میں چل رہے ہیں۔ تو ان کا جو مال تھا وہ بھی راہ خدا میں پیش کرنے کا سلسلہ ہوا۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں نا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہماری امی جان ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس 1,00,000 درہم آئے۔ یہ جو 1,00,000 درہم آپ کے پاس آئے نا، یہ کسی نے آپ کی خدمت میں نذرانہ پیش کیا تھا۔ شام کا وقت آتا ہے، شام کے وقت 1,00,000 میں سے ایک بھی درہم ان کے پاس باقی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ سارے کا سارا مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھتے چلے جائیں تو بڑی بڑی عظیم شخصیات ہیں کہ جنہوں نے اپنا مال راہ حق میں پیش کیا۔ چونکہ ہمارا موضوع خواتین اسلام کے تعلق سے ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ہماری امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہمشیرہ محترمہ ہے۔ ایک باندی انہوں نے فروخت کی۔ آپ کے شوہر نامدار ہے حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب یہ باندی فروخت ہو چکی نا، یہ اپنی زوجہ محترمہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے کچھ رقم کی حاجت ہے۔ آپ کے پاس رقم تو موجود ہے، آج ہی تو مال سیل کرنے کا سلسلہ ہوا اور وہ باندی سیل کی گئی ہے، تو مجھے رقم کی حاجت ہے، آپ مجھے پیسے دیں گی؟ حضرت اسماء نے کہتی ہیں کہ یہ جو رقم میرے پاس موجود ہے نا، میں تو یہ ساری کی ساری رقم صدقہ کرنے کی نیت کر چکی ہوں۔ اللہ، رقم موجود ہے لیکن میں نیت کر چکی ہوں کہ یہ اللہ کی راہ میں دوں گی، اب میں آپ کی خدمت میں کیسے پیش کروں؟ تو مال آنے کے سلسلے تو کئی ایک شخصیات کے پاس رہے، لیکن مال آنے کے بعد جمع کیا جائے اور اپنے لیے جائیدادیں بنائی جائیں، زمینیں خریدی جائیں، لمبے چوڑے سلسلے کیے جائیں، تو ہمارے اکابرین کی سیرت میں جو چیزیں نظر آتی ہیں، خواہ وہ صالحین ہوں یا صالحات ہوں، صحابہ ہوں یا صحابیات ہوں، یا اہل بیت اطہار کے خوش نصیب مرد ہوں یا خوش بخت عورتیں ہوں، سب کا ایک ہی انداز ہمارے سامنے آتا ہے کہ یہ مال اللہ کی راہ میں پیش کرنے کی صورت کی جائے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ یعنی اسلام پر یوں خرچ کرنا کہ راہ خدا عز و جل میں ضرورت درپیش ہو گئی تو اس وقت پیش کرنا، اور ایک صورت یہ بھی دین اسلام کی خدمت کی ہے کہ مسلمانوں پر خرچ کیا جائے۔ تو جب ضرورت پیش آئی نا، تو ضرورت پیش آنے پر تو حضرت صدیق اکبر کا عمل مبارک ہمارے سامنے ہے کہ گھر کا سارا اٹھا کر سرکار کے قدموں میں پیش کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ضرورت نہیں بھی ہے تو بھی حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، ان پر خرچ کرنے کا سلسلہ تو کیا جائے گا۔ یعنی اب مسلمانوں کی فلاح پر خرچ کرنا، یعنی صحابیات کا اور ہمارے اسلاف جو ہمارے خواتین ہیں ان کا انداز یہ بھی کتنا ہمارے لیے اس میں سبق سیکھنے کے لیے ہے کہ نہ صرف کہ جب ضرورت پڑی دین اسلام کی خدمت کی تو اس وقت اپنا مال پیش کیا، اور اس کے علاوہ جب مال اپنے پاس آیا تو مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کیا، جن کو ضرورت ہے، ضرورت مند ہیں، ان کو دیا گیا۔ جس میں تو مشورتاً یہ عرض کروں گا کہ ہمیں دیکھنے سننے والے ذرا اسلامی بہنوں کے حوالے سے خصوصی پروگرام ہے، اسلامی بہنیں بھی ہوں گی، اسلامی بھائی بھی دیکھ رہے ہوں گے، ہمارے ہاں نا کمیٹی ڈالنے کا رجحان ہوتا ہے۔ غریب سے غریب آدمی بھی ہے نا تو وہ اپنی بساط کے مطابق وہ بھلے 500 کی، 1000 کی، 2000 کی کمیٹی ڈالے تو وہ بھی کمیٹی ڈال ہی رہا ہوتا ہے۔ یہ کمیٹی ڈالنے میں جو ایک کنسپٹ ہوتا ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ پیسہ جمع ہو جائے گا، مشکل وقت میں کام آئے گا۔ تو میں تو مشورتاً سب کو عرض کروں گا کہ قیامت کے دن سے مشکل دن تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ، قبر کی تاریک رات سے تاریک لمحات ہماری زندگی میں کون سے آئیں گے؟ تو وہ اس کٹھن وقت کے لیے، اس مشکل ترین وقت کے لیے کیوں نہ آج سے کوئی کمیٹی ڈالنے کا سلسلہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے دیے ہوئے مال میں سے جن سے ہو سکے یومیہ کچھ نہ کچھ، وگرنہ کم از کم ایسا انداز تو ہو کہ ہر ماہ ایک مخصوص رقم کر لی جائے۔ میں کتنا ہر ماہ دے سکتا ہوں؟ جب ہمارے دیکھنے سننے والوں میں کوئی ایسے ہوں گے جو کروڑوں میں دے سکتے ہوں گے، جو لاکھوں میں دے سکتے ہوں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو لاکھوں نہیں دے سکتے لیکن ہزاروں اور سینکڑوں دے سکتے ہیں۔ تو جس کو جس قدر وسعت ہے ہر ماہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی راہ میں پیش کرنے کی صورت کیجیے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے، جب کمیٹی نکلتی ہے نا
تو خوشخبری کے میسج چلائے جاتے ہیں میری کمیٹی نکل آئی. بعض اوقات کہا جاتا ہے دوپہر کا کھانا شام کا کھانا میری طرف سے میری کمیٹی نکلی ہے. تو جب یہ کمیٹی نکلے گی نا، یہ ہر ماہ دیتے چلے جائیے، یہ کمیٹی اللہ کی رحمت سے نکلے گی قیامت کے میدان. اللہ اکبر. جب وہ اجر و ثواب کی صورت میں، اللہ کی رحمت کی صورت میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کی صورت میں اور عنایات کریمانہ کی صورت میں جب یہ کمیٹی نکلے گی نا، تو اس وقت بندے کی جو خوشی کا عالم ہوگا وہ ایک عجیب ہی صورت ہوگی. میدان محشر میں دوسروں کو اٹھ کے بتا رہا ہوگا دیکھو میرے رب نے مجھے بخش دی ہے، دیکھا میرے اللہ کا مجھ پر کتنا کرم ہوا ہے. تو اسی ادا کو ادا کرنے کے لیے خواتین اسلام پروگرام ہے، تو خواتین اسلام بھی آگے بڑھیں اور دیگر اسلامی بھائی بھی آگے بڑھیں اور اللہ کی راہ میں اپنا عطیہ پیش کرنے کی صورت کرتے رہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دین کی خدمت میں، دین کو پھیلانے میں ایک بڑا رول انفرادی کوشش کا بھی ہوتا ہے، نیکی کی دعوت دینے کا ہوتا ہے. کسی کے پاس جا کر اس کو سمجھایا جائے اور اس کو ترغیب دلائی جائے تو لوگ جلدی بات سنتے ہیں. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جاتے تھے، نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے، ملاقات کرتے تھے، انفرادی کوشش کرتے تھے اور لوگ قریب آتے تھے، سنتے تھے، مائل ہوتے تھے. اب نیکی کی دعوت کا معاملہ ہے، اسلام سے قریب کرنے کا معاملہ ہے اور خواتین اسلام ہیں. کچھ ماضی کا کچھ واقعہ بیان کیجئے کہ ایسا ہوا ہو کہ خواتین اسلام نے خواتین کو یا اپنے محارم میں سے کسی کو نیکی کی دعوت پیش کی ہو اور وہ اسلام کے قریب آ گیا ہو. ہماری اسلامی بہنوں کے لیے تو بہت سارے مواقع ہیں نا. یہ اپنے بچے کو راہ سنت پہ گامزن کر سکتی ہیں، راہ علم دین پہ ان کو آگے بڑھا سکتی ہیں. اس کو حافظ بنایا جائے، اسے عالم بنایا جائے، اسے مفتی اسلام بنایا جائے اور اس کو دین کی راہ کی طرف آگے بڑھایا جائے. نماز، روزہ، تقوی، پرہیزگاری، تلاوت قرآن پاک، درود پاک، حلال حرام کی تمیز اور اس راہ کی طرف اس کو لے کر آگے بڑھنے کی صورت کی جائے. ان کی اولاد بھی ہے، ان کے بھائی بھی ہیں، ان کے خاوند بھی ہیں، ان کے دیگر محارم بھی ہیں. اور اس کے علاوہ بھی اسلامی بہنوں میں آپس میں ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت کی صورتیں کر سکتی ہیں. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مومن مرد ہوں یا مومن عورتیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. مرد مردوں کے ہیں، عورتیں عورتوں کی ہیں. ان کا وصف یہ قرآن نے بیان کیا کہ یہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں. تو جب ہم ایمان والوں کا مرد ہوں یا عورتیں، وصف قرآن نے یہ ذکر کیا کہ یہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، تو ہمیں اس وصف کو اپناتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. جو سوال آپ نے ذکر فرمایا ہے، حضرت ام سلیم، ان کے شوہر کی وفات ہوتی ہے، عدت کی مدت گزرتی ہے. ابو طلحہ ان کو نکاح کا پیغام دیتے ہیں. یہ بھی قبیلہ بنو نجار سے تعلق رکھتی ہیں اور ابو طلحہ کا تعلق بھی قبیلہ بنو نجار سے ہے. تو اپنے قبیلے کے ایک فرد کی طرف سے نکاح کا پیغام آتا ہے. ابو طلحہ یہ بھی ایمان نہیں لائے، ام سلیم ایمان لا چکی ہیں. نکاح کا پیغام آ گیا، رشتہ بھی موزوں ہے، مناسب رشتہ ہے اور تمام تر جو چیزیں دیکھی بھالی جاتی ہیں. ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے جب ہم اپنی برادری سے باہر نہیں کرتے. تو رشتہ بھی قبیلہ بنو نجار کا ہے، یہ بھی قبیلہ بنو نجار کی ہیں. تو انہوں نے جو جواب دیا نا، وہ جواب یہ تھا کہ میں نکاح کرنے کے لیے تو تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ. اللہ اللہ. ایمان قبول کرو، اسلام قبول کرو، میرے آقا کی غلامی میں اپنے آپ کو پیش کرو، میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. اور اگر تم اسلام قبول کر لیتے ہو تو میں اپنا مہر بھی تمہیں معاف کرتی ہوں. مہر میں کسی چیز کا کوئی تقاضا نہیں ہے، اسلام قبول کر لو، میری طرف سے مہر معاف. ابو طلحہ نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، اس کے بعد نکاح کی صورت ہو گئی. سبحان اللہ. اسی طرح اگر آپ دیکھیں نا، اس امت کا فرعون کہا جاتا ہے ابو جہل کو. جب مکہ فتح ہوتا ہے نا، تو مکہ مکرمہ میں اگرچہ عام معافی کا اعلان کیا گیا تھا، لا تصریب علیکم اليوم کا نعرہ بلند ہوا، اور میرے آقا نے تو کتنے رعایتی پیکیجز دیے. جو حرم میں چلا جائے اسے معافی، جب وہ سفیان کے گھر چلا جائے اسے معافی، جو لشکر اسلام کو آتا دے کر تلوار پھینک دے اسے معاف کر دیا جائے، جو اپنے گھر میں جا کر دروازہ بند کر لے اسے معاف کر دیا جائے. یہ معافی کی صورتیں تھیں. اور دوسرے لفظوں میں اگر یہ کہا جائے تو یہ ایک ایسا امن کا پیغام لے کر میرے آقا وہاں تشریف فرما ہوئے ہیں، جبکہ یہ وہ مکہ مکرمہ ہے کہ جس مکہ مکرمہ سے کتنی اذیتیں اور کتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد
اور کتنے صحابہ نے جام شہادت نوش کیا. اس کے بعد یہاں سے آگے کا سفر شروع ہوا اور ہجرت کی صورت بنی. ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ. بادشاہوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جب وہ مفتوحہ علاقے میں داخل ہوتے ہیں نا تو وہ تو وہاں خون کی ندیاں بہاتے ہیں, وہاں کے عزت والے لوگوں کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے. لیکن یہ بھی ایک فاتح ہے کہ جو اپنے مفتوحہ علاقے میں داخل ہو رہے ہیں اور اس کو معافی, اس کو معافی, اس کو معافی, اس کو معافی, یعنی کسی کو کچھ کہنا ہی نہیں ہے. کچھ ایسے لوگ تھے کہ جن کا ماضی اس طرح کا گھناؤنا تھا اور اس طرح کے ان کے خاندان یا خود ان کی طرف سے مظالم کے سلسلے ہوئے مسلمانوں پر کہ انہیں یہ یقین ہی نہیں تھا کہ ہمارے لیے بھی معافی مل سکتی ہے. ساری دنیا کو معاف کیا جا سکتا ہے, ہمیں معاف نہیں کیا جا سکتا, ان کا یہ ذہن تھا. تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے, ان میں سے بعض لوگ وہ تھے کہ جو مکے سے نکل گئے کہ ہمارے لیے معافی کی صورت تو ہوگی نہیں, ہم مکہ رہیں گے تو سر تن سے جدا کر دیا جائے گا. ان جانے والوں میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی ہے. اکرمہ یہاں سے جا چکا ہے اور اکرمہ کی بیوی ام حکیم یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتی ہیں, سرکار سے اپنے شوہر کے لیے معافی کا سوال کرتی ہیں. مکہ مکرمہ میں سرکار کے وہ لطف و کرم کے انداز دیکھ چکی تھی, یہ تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. اکرمہ کے پھر پیچھے جا کر کہتی ہیں اکرمہ وہ تو بڑے کریم ہیں, وہ تو بڑے رحیم ہیں, وہ تو مشفق اور مہربان ہے. انہوں نے تو عام معافی کا اعلان کر دی ہے. اکرمہ کو جب یہ بتایا جا رہا نا تو کیفیت یہ ہے کہ اسے اپنی بیوی پر شک ہونا شروع ہو گیا کہ یہ کہیں میری جان کی دشمن نہ ہو گئی. لیکن انہوں نے انفرادی کوشش کی, اس کو واپس لے کر آئیں, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ اکرمہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ابو جہل کا بیٹا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا اور ان کے ایمان لانے کا جو ذریعہ بننے والی ہے نا وہ ان کی زوجہ ہے, وہ بھی مرتبہ صحابیت پر فائز ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مرتبہ صحابیت عطا فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. واقعتاً یہ جو آپ نے دو واقعات ارشاد فرمایا, ان دونوں میں کتنا ہمارے لیے سیکھنے کا ہے کہ خواتین اسلامی بہنیں اگر انفرادی کوشش جاری رکھیں, ہاں پیشنس کے ساتھ, صبر کے ساتھ, جو اس کے تقاضے ہیں اس کے مطابق, تو ایک وقت آتا ہے کہ طبیعتیں مائل ہوتی ہیں اور بندہ نیکی طرف مائل ہو جاتا ہے. اس میں ایک چیز اور بھی اگر آپ دیکھیں نا, بعض مواقع اس طرح کے آئے کہ جہاں اسلام کی دعوت دینا, نیکی کی دعوت دینا آسان نہیں تھا. آسان نہیں تھا. اس کے باوجود خواتین اسلام نے بھی نیکی کی دعوت دی ہے. سبحان اللہ, سبحان حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ تلوار اٹھا کے نکلے تھے, کسی نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو, یا اپنی ہمشیرہ کے گھر میں پہنچے. اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے کہ کچھ نسبتیں اس انداز کی ہوتی ہیں کہ جن نسبتوں کی بھی کچھ برکتیں ہوا کرتی ہیں. آپ کی ہمشیرہ کا نام بھی فاطمہ ہے نا, تو سیدہ فاطمہ اور ان کی ہمشیرہ کا نام بھی فاطمہ. کچھ عجب نہیں ہے کہ اسی نام کی برکت نے سرکار کی غلامی کی طرف بڑھا دیا. تو یہ فاطمہ بنت خطاب یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکی ہیں. بھائی گھر میں داخل ہوتے ہیں, زد و کوب کرتے ہیں, مارتے پیٹتے ہیں, اس کے باوجود بھی یعنی ساری اذیتوں کا سامنا کرنے کے باوجود بھی ان کی زبان پر ایک ہی جملہ ہے, ہم اپنا آپ اپنے آقا کی غلامی میں پیش کر چکے, اللہ, ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے. یہ تکلیف کے باوجود بھی نہ اپنا ایمان چھپایا ہے, نہ کو اوپر نیچے ہونے کی بات کی ہے, نہ ہی کوئی ایسا جملہ ان کی زبان پر آیا کہ اپنی جان چھڑانے کے لیے چلو ہم منحرف ہو جائیں یا کوئی اور اس طرح کی بات کر دیں. اسلام پر ڈٹے ہوئے ہیں اللہ, تکلیف کے باوجود بھی. اور نتیجہ یہ ہے کہ اپنے بھائی پر انفرادی کوشش کر کے ان کو سرکار کی غلامی کی دعوت دے رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ کا کرم ہوا کہ بہن سے قرآن پاک سن کر دل نرم ہوا اور دل کی نرمی کے بعد سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. تو یہ بھی ایک عورت کی انفرادی کوشش کی برکت کہی جا سکتی ہے. اچھا, اس میں معاشرہ ہے, سوسائٹی ہے, تو دین اسلام کی خدمت, دینی خدمت کا ایک ذریعہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو معاشرتی برائیاں ہیں ان کی روک تھام کی جائے, کیونکہ اگر ان کو نہ روکا جائے تو پھر یہ بڑھتے 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 ان گھروں تک پہنچ جاتی ہیں کہ جو روکنے میں کوشش نہیں کرتے.
تو معاشرتی برائیوں کا سدباب بہت ضروری ہوتا ہے. اگر ہم اس وقت کی بات کریں، اس ایریا کی یا اس زمانے کی بات کریں کہ جس زمانے میں اسلام پھیلنا شروع ہوا، اسلام کی روشنی پھیلنا شروع ہوئی ہے، اس وقت معاشرتی برائیاں بھی موجود ہیں، اسلام کا نور بھی آ چکا ہے. تو اس وقت معاشرتی برائیوں کے انسداد کے لیے، ان کو دور کرنے کے لیے خواتین کا کیا کردار رہا، اس پہ کچھ روشنی ڈالیے گا. مشہور واقعہ ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جو علاقۂ دورہ فرماتے تھے. رات کے اوقات میں آپ مختلف گلیوں میں نکلتے، حاجت مند، ضرورت مند یا کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہوتا تو آپ اس کے حل کے لیے کوشش فرمایا کرتے. حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس کا تذکرہ کیا کہ حضرت عمر وہ رات کا حسب عادت جو آپ کا معمول تھا اس کے مطابق جا رہے تھے تو ایک گھر سے کچھ آواز آئی. وہ آواز کیا تھی؟ وہ گھر والے دودھ بیچا کرتے تھے، دودھ میں پانی ڈالنے کی صورت ہو رہی تھی. تو گھر کی بچی جو ہے وہ منع کر رہی تھی کہ دودھ میں پانی نہ ڈالو. تو کسی نے یہ کہا ہوگا کہ امیر المومنین کی طرف سے اجازت نہیں ہے نا پانی ڈالنے کی، تو وہ اس وقت کون سا دیکھ رہے ہیں. تو بچی جو انفرادی کوشش کرتے ہوئے اس برائی کے خاتمے کی کوشش کر رہی ہے، وہ کہتی ہے امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، ان کا رب تو دیکھ رہا ہے. اللہ اللہ اللہ. تو یہ عورتوں کی طرف سے ہونے والی کوششوں میں سے ایک کوشش. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا پھر اس بچی پر کتنا فضل و کرم ہوا، اور ان کے ذریعے آگے پھر کیسی دین متین کی خدمت کی صورتیں ہوئیں، وہ بھی اپنی جگہ پر ایک ہے. لیکن اس کو اگر دیکھا جائے نا، اور اسی کے تناظر میں ہم آج کے معاشرے کو دیکھیں، گھر میں بعض اوقات حرام کا مال آ رہا ہوتا ہے، رشوت کا مال آ رہا ہوتا ہے، سود کا مال آ رہا ہوتا ہے. گھر کے ایک ایک فرد کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم جو مال بیچتے ہیں وہ ملاوٹ والا ہے. ہمارا جو باپ ہے، بھائی ہے، چچا ہے، ماموں ہے، یا جو اس طرح کے گھر کے افراد ہوتے ہیں جو کاروبار وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ دھوکہ دہی کے ذریعے مال کما کر لاتے ہیں. ہم جو گھر میں کھانا کھاتے ہیں یا گھر میں جو آسائشیں ہمیں مل رہی ہیں، اس کے پیچھے وہ جو پوری ایک کہانی ہے نا، وہ یہ ہے کہ کتنے حرام ذرائع کو اپناتے ہوئے یہ مال ہمارے گھر میں آ رہا ہے. یہ ایک مکان سے دوسرا مکان ایسے نہیں بن گیا، یہ ایک پلاٹ سے دوسرا پلاٹ ایسے نہیں خریدا گیا، یہ چھوٹی گاڑی سے یکدم بڑی گاڑی پہ آ گئے تو یہ ایسے نہیں آئی. گھر کے تقریباً افراد کو اگر کہا جائے کہ جہاں جہاں کچھ اونچ نیچ ہو رہی ہوتی ہے تقریباً معلومات ہوتی ہے. یہ ایک انداز تھا نا کہ دودھ میں پانی نہیں ملائیں گے. اسی سینیریو میں اگر ہم اپنے آج کے معاشرے کو دیکھیں تو کیا آج ہماری یہ بہنیں یہ انداز نہیں اپنا سکتی؟ اور اس میں اگر وہ چیز پیش نظر رکھی جائے نا کہ حرام کا لقمہ حلق میں اترے گا تو یہ کتنی تباہیاں اپنے ساتھ لے کر آئے گا. یاکلون فی بطونہم نارا، تو یہ بظاہر تو لقمہ نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن یہ آگ ہے جسے یہ لوگ اپنے حلق سے نیچے اتارتے چلے جا رہے ہیں. اور اس میں وہ حدیث مبارکہ میں جو ایک انداز ذکر کیا گیا، وہ انداز کیا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں یا کچھ حالتیں ایسی ہوتی ہیں جو قبولیت دعا کے قریب ہوتی ہیں. سفر کی حالت ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. بندہ پراگندہ حال ہے، پراگندہ بال ہے، تو یہ ایک ایسی حالت ہے جو عاجزی والی حالت ہوتی ہے، یہ بھی قبولیت دعا کے اسباب میں سے ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک آدمی کا تذکرہ فرماتے ہیں. یہ مسافر ہے، پراگندہ حال، پراگندہ بال، وہی سارے انداز، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، خوب ہاتھ پھیلا کے نا یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی یہ دعا کرتا چلا جا رہا ہے. چاہیے یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی کی یہ تکرار جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ایک انداز ہے. میرے آقا یہ ساری کیفیت ذکر کرنے کے بعد نا ارشاد فرماتے ہیں مطعمہ حرام ملبسہ حرام مشربہ حرام. کیفیت یہ ہے قبولیت دعا کے اسباب اور قبولیت دعا کے ذرائع وہ تو سارے کے سارے میسر ہیں. کھانا بھی حرام کا ہے، لباس بھی حرام کا ہے، پینا بھی حرام کا ہے. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ گھر میں بے چینی ہے، گھر میں پریشانی ہے، بڑی مصیبتیں ہیں، جگہ جگہ بیٹھ کر اسلامی بہنیں بتا تو رہی ہوتی ہیں، لیکن ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ کئی سوال ایسے ہوں گے جن کا جواب خود ان کے پاس موجود ہوگا. تو اس کو دیکھنے سننے اور اس کی طرف توجہ کرنے کی طرف بڑھنے کا سلسلہ کیوں نہ کیا جائے. بے شک، اور معاشرتی برائیوں کو روکنے میں اپنا رول اسلامی بہنوں کو ادا کرنا چاہیے. حسن تدبیر کے ساتھ کیا جائے، اچھے انداز کے ساتھ کیا جائے، لیکن معاشرتی برائیوں کو اگر روکنا ہے
تو اس میں ہم نے ایک لیسن ہمیں یعنی ملا اس واقعہ سے کہ ایک بچی نے کوشش کی اپنی والدہ کو روکنے کی کوشش کی، تو ایک ایگزامپل دی گئی کہ دودھ میں پانی ملانا، اور دیگر معاملات کو دیکھ لیا جائے جو مثلا جھوٹ بولنا ہے، جھوٹ بولنے کے ساتھ ساتھ دھوکہ دینا ہے اور دیگر معاملات ہیں، ان میں غور کیا جائے کہ اب جیسے ابھی رکن شورا نے توجہ دلائی کہ حرام مال کمانا، اگر یہ معاملہ ہو رہا ہے تو ہمارے گھر کی خواتین کو کوشش کرنی چاہیے کہ اچھے انداز کے ساتھ مختلف انداز اختیار کر کے ان کو بتایا جائے، اس کے وعیدات بیان کی جائیں، بلکہ سم ٹائم تو ایسا ہوتا ہوگا کہ ان خواتین یا بچوں کو اچھا کھلانے پہنانے کے لیے کام کیا جاتا ہوگا، تو کیا ہی اچھا ہو کہ یہ خواتین ذہن بنائیں کہ ہم کم کھا لیں گے، ہم لباس کم قیمت والا پہن لیں گے، ہم غذا کچھ کم لے لیں گے لیکن حرام نہیں کھائیں گے۔ بعض اوقات ادھر سے تقاضے ہو رہے ہوتے ہیں نا، دیکھو فلاں نے تو اتنا لے لیا، فلاں نے تو یہ بھی کر لیا، آپ کے ساتھ ہی تو شروع کیا تھا اس نے بھی، آپ کیا کرتے رہتے ہو سارا دن؟ تو بعض اوقات وہ یہاں سے کوئی اکسانے کا سلسلہ، بھڑکانے کا سلسلہ یا کوئی شور مچانے کا سلسلہ ہوتا ہو جو اس کو حرام کی طرف دھکیلنے کا سبب بن جاتا ہو۔ تو ایک تو یہ کہ جو آپ نے انداز ذکر کیا ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بہن ہے، یہ بیوی ہے، یہ ماں ہے، یہ اگر اس کو کہہ دیتی ہیں نا کہ ہم کم کھانے پر تو کمپرومائز کر سکتے ہیں، لباس کے حوالے سے بھی ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی ناراضی کی طرف ہم نہیں بڑھ سکتے۔ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے، اس کے حبیب ہم سے روٹ جائیں، جہنم کی حقداری کی صورت ہو جائے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے قرب سے ہمیں محروم کر دیا جائے۔ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی سیرت، آپ کے کردار سے ہم دور ہو جائیں، جنت میں آپ کے قدموں میں ہمیں حاضری کا موقع نہ مل سکے، تو یہ تو اتنے بڑے بڑے نقصانات ہیں۔ ہم یہاں تھوڑی سی جو آزمائش ہے نا یہ برداشت کر لیں گے، جہنم کے عذاب کی آزمائش میں ہم نہیں مبتلا ہو سکتے۔ کاش ایسا ماحول اگر بن جائے تو کتنے گھر برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری جو گفتگو ابھی تک ہوئی وہ تھی، اس میں موسٹلی ہماری گفتگو تھی، ہمارے اسلاف کے واقعات تھے، ان کی خدمات دینیہ ڈسکس ہوئیں۔ اب ہے آج کا زمانہ، اور آج بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ دینی کام کیے جائیں، دین کی خدمت کیا جائے، اسلام کو پھیلایا جائے، اپنے گھر میں اسلام کو نافذ کیا جائے۔ تو اب اس صورتحال میں آج کے دور میں میرا تو خیال ہے کہ آج دین کا کام کرنا، دینی خدمت کرنا پہلے کے مقابلے میں بہت آسان ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ کچھ کیا کہتے ہیں کہ آج کے اس دور کے اعتبار سے آج کی خاتون کس طرح سے دینی کام کر سکتی ہیں؟ پہلے کے دور اور آج کے دور کا موازنہ اگر کیا جائے تو آج تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی جان کی دھمکی دینے والا ہے، نہ قتل کی دھمکی دینے والا ہے، نہ کوئی اس طرح کا سلسلہ کرانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان نظر سے اس طرح کے معاملات بالکل نہیں ہیں نا۔ اگر یہ عورتیں کوشش کریں، ہماری اسلامی بہنیں کوشش کریں اور اپنے گھر سے اس سلسلے کو لے کر چلیں، پھر اپنے اطراف کی طرف توجہ کرتی چلی جائیں، تو ایک عورت جو ہے وہ نہ جانے کہاں تک دین کی دعوت، دین کا پیغام لے کر آگے بڑھ سکتی ہے۔ ہم صرف دعوت اسلامی کی بات کریں تو دعوت اسلامی کی اسلامی بہنوں کے 8 دینی کام ہیں۔ یہ جو 8 دینی کاموں کا سلسلہ لے کر چلتی ہیں تو اس میں ان کے ذریعے نیکی کی دعوت عام ہونے کی صورت ہی ہو رہی ہوتی ہے نا۔ 8 دینی کی کاموں کی معلومات اور ان کے کرنے کا انداز اور طریقہ کار میں یہ تمام دیکھنے سننے والی اسلامی بہنوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ کے قریب جو بھی دعوت اسلامی کی اسلامی بہنیں ہیں نا، آپ ان سے رابطہ کر کے یہ سمجھ بھی لیں، سیکھ بھی لیں، ان کے کرنے کا انداز اور طریقہ کار کیا ہے، اس کی طرف بڑھنے کی صورت بھی کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم 8 دینی کاموں سے ہٹ کر بھی اگر دیکھیں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنا لطف و کرم فرمایا اور ہمیں کئی پیار اور محبت کرنے والے رشتہ دار عطا فرمائے۔ بیٹا ہے، چھوٹا ہے تو اسے حفظ کرنے کے لیے داخل کروائیں، بڑا ہونے کی طرف بڑا مڈل پاس ہمارے ہاں داخلے کی کیفیت ہوتی ہے، اسے عالم کورس کے ادارے میں داخل کروائیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بیٹی کی نعمت عطا کی ہے تو بچیوں کے مدارس بھی ہیں، جامعات بھی ہیں، حفظ و ناظرہ کے ادارے بھی ہیں اور عالمہ کورس کے ادارے بھی ہیں۔ اب تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس قدر کرم نوازی فرمائی کہ دینی دنیاوی دونوں تعلیمات ایک ہی 4 دیواری میں رہتے ہوئے یہ ساری صورتیں کی جا رہی ہیں۔ اسکول وغیرہ کی طرف لے کر بڑھیں گے تو وہاں داخلہ فیس الگ ہوگی، ماہانہ فیس الگ ہوگی، سالانہ فیس الگ ہوگی، پرچوں کے نام پر الگ لیا جائے گا، اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کس کس کھاتے میں یا کس کس حساب کتاب سے کئی ایک صورتیں ساتھ چلا رہی ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں
داخلہ فیس نہیں ہے، ماہانہ فیس نہیں ہے، سالانہ کو فیس وہ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف کتابیں خریدنی ہے، داخلہ لینا اور پڑھائی شروع کر دینی ہے۔ آپ بڑی عمر والی ہیں، جس طرح کوئی اسلامی بہن بال بچے دار ہے، وہ بھی اگر داخلہ لینا چاہے تو ہمارے ہاں کم از کم عمر تو ہے، زیادہ سے زیادہ عمر کی حد نہیں ہے۔ کئی بڑی عمر کی اسلامی بہنیں ہیں جو درس نامی کر رہی ہیں، کئی بڑی عمر کے اسلامی بھائی ہیں، داڑیاں سفید ہو گئی، اطلب العلم من المہد الی اللحد، چلو پنگوڑے سے شروع نہیں ہو سکا، دیوار قبر تک تو پہنچے، تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ کئی ایسے ہیں جو سیکھنے والے ہیں تو یہ بھی سیکھنے کی طرف آ سکتی ہیں۔ اچھا، اس میں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الحمدللہ ہمارے ہاں کورسز کا پورا ایک نظام ہے۔ خود جامعۃ المدینہ گرلز کی اگر بات کی جائے تو 8 سے 1 تو کلاسز کے اوقات ہو گئے، بعد ظہر کئی ایک مقامات ہمارے اس طرح کے ہیں کہ جہاں کچھ نہ کچھ کورسز، 1 گھنٹے کا کورس، 2 گھنٹے کا کورس اور 4 گھنٹے کے کورس، مختلف طرح کی صورتیں چل رہی ہیں۔ جی الحمدللہ کورسز اگر آپ نے بات کی نا تو الحمدللہ ہمارے ہاں آفٹر ظہر بھی کلاسز اویلیبل ہیں۔ فیضان شریعت کورس ہے وہ 25 ماہ کا ہے، اس کے 5 لیول ہیں، 5 ماہ کا ایک لیول ہے۔ اس طرح ایک ہے فیضان قرآن و سنت کورس، اس میں کیا ہے بڑی عمر کی اسلامی بہنیں ہیں، ترجمہ تفسیر پڑھنے کا شوق رکھتی ہیں، اس میں پوری تفسیر جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے، قرآن پاک پڑھنا سکھایا جاتا ہے الحمدللہ۔ پھر چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں اسکول وغیرہ سے آتی ہیں تو ان کے لیے فیضان تجوید و نماز کورس ہے، جس سے بچیاں ناظرہ پڑھ سکتی ہیں، ان کو نماز سکھائی جاتی ہے، جو بنیادی ان کو معلومات دی جاتی ہیں۔ اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ اگر چھٹیاں ہوتی ہیں، سمر ویکیشن وغیرہ ہوتی ہیں، لانگ ہوتی ہیں، تو اس میں طالبات کے لیے فیضان علم کورس کے نام سے کورس ڈیزائن کیا ہوا ہے الحمدللہ۔ اور بھی کئی کورسز پائپ لائن میں ہیں، سیرت طیبہ کورس ہمارا الحمدللہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ تو جس طرح آپ نے جو بھی دلائی کہ الحمدللہ جامعۃ المدینہ گرلز میں نہ صرف یہ کہ دینی تعلیم دی جا رہی ہے، مختصر کورسز بھی کروائے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اب دنیاوی تعلیم بھی باقاعدہ الحمدللہ شروع ہو چکی، اور ایک اور سٹیپ الحمدللہ آگے شروع ہو چکا ہے جسے تخصص فی الفقہ کہا جاتا ہے، یعنی اسلامی بہنوں کو عرف عام میں جسے مفتی کورس بھی کہتے ہیں، جسے مفتیہ کورس کہا جاتا ہے الحمدللہ، وہ بھی اللہ پاک کی رحمت سے دعوت اسلامی کے ذریعے تمام شروع ہو چکا ہے۔ اچھا، آپ کے کئی کورسز تو پائپ لائن میں ہیں جی، لیکن ہمارے کئی کورسز اس طرح کے ہیں جو آن لائن بھی ہیں۔ جی آن لائن بھی ہے۔ تو فیضان آن لائن اکیڈمی دعوت اسلامی کا پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، یہ اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ہے، اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہے۔ اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس پر اگر آپ غور کریں نا، 32 کورسز ہیں فار میلز اور 28 کورسز ہیں فار فیمیلز۔ اور ان کورسز کی ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ کو ہمارے وقت میں نہیں آنا اور آپ کو ہمارے کسی ادارے میں بھی نہیں آنا، اپنے گھر بیٹھے اور اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی مرضی کے وقت میں اپنی مرضی کا کورس کر لیں۔ واہ، اس کی پوری لسٹ آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے مل جائے گی، وہ لسٹ حاصل کریں اور اس کے مطابق اپنی مرضی کا، اپنی سہولت کا وقت آپ طے کریں اور گھر بیٹھے کلاس لینے کی صورت کریں۔ دینی خدمت کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو دین اسلام کے آداب سکھائے جائیں، دین اسلام کی محبت ان کے دل میں اجاگر کی جائے، علم اور عمل کا پیکر بنایا جائے، ان کو اپنی جان اسلام پر قربان کرنے کے لیے تیار کیا جائے۔ اس طرح کا کام جو ایک عورت کر سکتی ہے، ایک خاتون کر سکتی ہے، وہ کس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا رہنمائی فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں، یعنی اس طرح کا دینی خدمت کرنا اور اس کے لیے اولاد کو تیار کرنا، تربیت کرنا، اس میں ہماری خواتین کتنا اہم کردار ادا کر سکتی ہیں؟ خواتین اسلام نے جو کیا اسی کو پیش نظر رکھا جائے تو اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ میدان احد کو تصور میں لائیے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنگ کی تیاری کر کے مسجد نبوی شریف میں تشریف لا چکے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان بھی حاضر بارگاہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اللہ میرے آقا جلوہ فرمائے، بچے حاضر ہو رہے ہیں، حضور میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا، سرکار میں بھی جاؤں گا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس بھیج رہے ہیں، تمہاری عمر کم ہے، تم بھی چلے جاؤ، تم چھوٹے ہو تم بھی چلے جاؤ، تم بھی چھوٹے ہو تم بھی چلے جاؤ۔ اور یہ تیار ہو کے آتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کو تیار کر کے بھیجنے والا کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ان کی ماں ان کو تیار کر کے بھیج رہی ہیں کہ میرے بچوں، دین اسلام کو تمہاری حاجت، اللہ چلو اور اپنے آقا کے قدموں پر جا کر قربان ہو جاؤ۔ جنگ قادسیہ میں ایک صحابیہ ہیں حضرت سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہا،
جب بعض اوقات وہ یونیک نام رکھنے کا بھی ذہن ہوا کرتا ہے نا، تو خنسا یہ عام طور معروف نہیں ہے نا، اور بچیوں کا نام یہ نہیں رکھا جاتا ہوگا. تو ہمارے اس پروگرام میں متعدد نام اس طرح کے آئے. سمیہ نام آیا، خنسا نام آیا، اس کے علاوہ بھی بعض نام آئے. تو امہات المومنین کے نام آئے، سرکار کی شہزادی کا نام، اس کا ذکر بار بار ہوا. تو اپنے بچوں اور اپنے بچیوں کے نام بھی صحابہ اور اہل بیت کے ناموں پر رکھیں گے تو اس کی برکتیں بھی ملیں گی. سبحان اللہ. حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے انہیں 4 بیٹے دیے ہیں، اور ایک باپ اور ایک ماں، خاص طور پر ایک ماں یہ سمجھ سکتی ہے کہ اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے. ایک لفظ کہا جاتا ہے نا، عزیز از جان، جان سے بھی زیادہ پیارا. کہنے کی حد تک یہ ہوتا ہے بعض اوقات، لیکن در حقیقت ماں اور بیٹے کا جو رشتہ ہے نا، یہ واقعی اس طرح کا رشتہ ہے کہ بیٹا یا اپنی اولاد یہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے. جنگ قادسیہ کے موقع پر انہوں نے اپنے 4 شہزادوں کو ساتھ لیا، میدان میں پہنچے. اللہ. اور میدان میں پہنچ کے نا اپنے بچوں کو جمع کر کے کہتی ہیں، میرے بچوں، تم اپنی خوشی سے مسلمان ہوئے تھے، میں نے تم پر کوئی زور زبردستی نہیں کی، راہ حق تمہیں دکھایا گیا، تمہیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچایا گیا، تم اپنی خوشی سے مسلمان ہوئے. جب مکہ سے جو مدینہ ہجرت کا سلسلہ ہوا نا، تو یہ مکہ سے مدینہ ہجرت بھی تم نے اپنی مرضی سے کی تھی، اور میں اللہ کی ذات کی قسم تمہارے سامنے ذکر کر کے کہتی ہوں کہ میں نے تمہارے نسب کو خراب نہیں کیا، میں نے اپنی زندگی میں کبھی کو بدکاری کا ارتکاب نہیں کیا، کبھی گناہ کی طرف نہیں بڑھی. آج میں تمہیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا فرمان سنا رہی ہوں. خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. یہ پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 200 ہے. اے ایمان والو، صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو، اور سرحد پر اسلامی ملک کی نگہبانی کرو. اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ. یہ سب ذکر کرنے کے بعد کہتی ہے، میرے بیٹو، میری اپنی خواہش اور تمنا یہ ہے کہ تم سارے کے سارے اللہ کے دین کے لیے قربان ہو جاؤ. سبحان اللہ. سبحان ایک ماں اپنے بچوں کو کہہ رہی. اگلا دن آیا، یہ میدان میں اترے اور جواں مردی کے ساتھ لڑے، یہاں تک کہ باری باری 4 شہید ہو گئے. اللہ اکبر. جب یہ 4 شہید ہو گئے نا، تو حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زبان پر کوئی بے صبری کا جملہ نہیں آیا، کوئی شور نہیں مچایا، کوئی واویلا نہیں کیا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، میرے مولا تیرا شکر ہے تجھے مجھے شہیدوں کی ماں بننے کا شرف دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ساتھ ہی ساتھ بارگاہ الہی میں عرض کرتی ہیں، میرے مولا وہ وقت کیسا پیارا وقت ہوگا جب میں اپنے شہید بچوں کے ساتھ جنت میں جا کر رہوں گی. اللہ. تو یہ انداز ہے ایک ماں کا. یعنی کیسا ان کے دل میں راسخ تھا آخرت کا تصور، اور اس کے لیے کوشش کرنا. اچھا، جس طرح یہ ماں اور بچوں کا آپس میں محبت کا سلسلہ اور رشتہ ایسا ہے، تعلق اس طرح کا ہے، ایک عورت کے لیے اس کا شوہر اور اس کو ساری جو ہے زمانے کی جو تکالیف ہیں اس میں اس کے لیے ایک پناہ، مضبوط پناہ گاہ ہے. تو ایسے بھی واقعات ملتے ہیں کہ خواتین جو ہیں اپنے شوہروں کو تیار کرتی ہیں، جنگ کے لیے بیچتی ہیں، دین اسلام کے لیے بیچتی ہیں. سیدنا عمر بن جموح رضی اللہ عنہ کا واقعہ اگر آپ بیان فرمائیں تو. اچھا، حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ، ان کا واقعہ بھی ذرا اپنی جگہ پر یہ بھی ایک قربانی ہے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ غسیل الملائکہ کی طرف اگر توجہ کی جائے. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن جموح، ان کی شادی کو تو کچھ وقت ہو چکا تھا نا، اور وہاں ادھر نکاح ہوا ہے، اگلے ہی دن یہ میدان جہاد میں پہنچے. پہلی رات ہے اور ابھی نماز فجر کا سلسلہ نہیں تھا، رات میں اعلان ہوتا ہے جنگ کا. یہ اسی وقت تیار ہوئے اور اپنی زوجہ سے اجازت لے کے نا میدان کی طرف چلے گئے. یہاں تک کہ غسل کی حاجت تھی، آپ نے ابھی غسل بھی نہیں کیا تھا. جام شہادت نوش کیا. شہداء کی لاشیں جب جمع کی گئی نا، تو ان میں عبداللہ ابن حنظلہ کی لاش نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کا تذکرہ اپنے صحابہ میں کیا. میرے صحابہ، عبداللہ ابن حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں.
تو غسیل الملائکہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ ذات جن کو فرشتوں نے غسل دیا. تو یہ بھی ایک عورت ہی ہے کہ شادی کی پہلی رات اپنے شوہر کو تیار کر کے اپنے آقا کے قدموں پر قربان ہونے کے لیے بھیج دی. سبحان اللہ. دین کی محبت، دین لانے والے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کے یہ چند مظاہرے ابھی ہم نے سنے کہ جس میں دین اسلام کے لیے جان ہو، مال ہو، دیگر معاملات ہوں، ہر اعتبار سے دین کی خدمت کو پیش نظر رکھا گیا، اور اس کے لیے جان دینی پڑی تو جان دے دی گئی، مال دینا پڑا تو مال پیش کر دیا گیا. غرض یہ کہ مختلف اعتبارات سے اپنے متعلقین کی آخرت کی بہتری کے لیے، ان کو ابدی نجات دلانے کے لیے ان کی متعلقہ خواتین نے کوشش کی، انفرادی کوشش کی، ان کو سمجھایا، ان کو تیار کیا، اور پھر آج ہم ان کو بطور مثال ہم مدنی چینل کے ناظرین کے سامنے بیان کر رہے ہیں. اس میں بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہے، ہمارے لیے ایک میسیج بھی ہے کہ ہم اگر چاہیں تو ہم اپنے گھر میں دین اسلام کی محبت اجاگر کر سکتے ہیں. اپنے گھر میں جو ہمارے بچے ہیں، ہماری بچیاں ہیں، ہمارے متعلقین ہیں، ان پر انفرادی کوشش کر کے انہیں دین اسلام پر عمل کی ترغیب دلا سکتے ہیں. ہم میں سے جو بھی کوشش کرے گا، جتنی کوشش کرے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا اجر، اس کا صلہ خود بھی ملے گا. اور جن پر کوشش کی گئی، اگر انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اس کو مان لیا اور عمل کر لیا، تو ہمارے لیے ثواب کا ایک اور ذریعہ بھی ہو جائے گا. مدنی چینل بھی دیکھتے رہیے، اور دین اسلام کی خدمت کا جذبہ اثر نو ہم اپنے اندر اس کو بیدار کریں، اور اس کے لیے اپنی کوشش اور کاوش جاری رکھیں. اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان المبارک کا صدقہ ہمیں نیکیاں کرنے کی، نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی، دینی خدمت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں.